أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين یقیناً وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے کر آئے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہے، والصابئین اور وہ لوگ جو بے دین ہے، من آمن باللہ پس جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہیں ہوگا خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہوں گے وہ، یحزنون غمزدہ۔ یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت ان مشرکوں کو جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پہ ہیں اور ہم کامیاب ہیں، اس لیے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور در حقیقت وہ لوگ شرک کرتے تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ہم ہی کامیاب ہوں گے، جبکہ وہ لوگ بھی شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارے ہاں جو اعتبار ہے وہ یہودی اگر بے دین ہو جائے اس کا نہیں ہے، نصرانی اگر بے دین ہو جائے اس کا نہیں ہے، اور صابئین جو تیسرا فرقہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بے دین ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور تورات کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں ان کا یہ ایک شرک کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہود، نصارہ اور بے دینوں کو اللہ پاک نے یہ پیغام دے دیا کہ یہ مت سمجھو کہ آپ شرک بھی کرو اور یہ کہو کہ نہیں ہم کامیاب ہوں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی آدمی اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، وہ کامیاب ہے۔
چاہے اس کا تعلق یہودیوں کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق بے دینوں کے ساتھ تھا، لیکن جب اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور اپنے شرک کو چھوڑا، گناہوں کو ترک کیا، بس وہ آدمی کامیاب ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کا اور بھی حال ذکر فرمایا، کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں داخل ہونے والے یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی داخل ہوں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی داخل ہوں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسی کے دیکھیں یہودیوں کو جو کتاب ملا ہے تورات، عیسائیوں کو جو کتاب ملا ہے انجیل، اور مسلمانوں کو جو کتاب ملا ہے قرآن کریم، یہ اللہ کے نازل کردہ، اللہ نے اتارے ہیں یہ کتابیں، اس کے مطابق آپ زندگی بسر کرو گے تو آپ اللہ پر، آخرت پر ایمان لانے والوں میں شمار ہوں گے، آپ کامیاب ہیں۔ اور اس کے مطابق اگر آپ کی زندگی نہیں ہے تو آپ لاکھ مرتبہ اپنے آپ کو کہو کہ نہیں میں جنتی ہوں اور میں جنت میں جاؤں گا، میرے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جو یہودی ہے اور جو نصرانی ہے، والصابئین، اور جو بے دین ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، ایک بات ایمان لانا، وعمل صالحا، دوسری بات کہ عمل صالح نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے بدلہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ یہ غمزدہ ہوں گے، کوئی بھی پریشان ان کے لیے نہیں ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت زبردستی، واذکروا ما فیہ، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم لوگ، تتقون پرہیزگار بن جاؤ، ثم پھر تولیتم تم لوگوں نے اعراض کیا، من بعد ذالک اس عہد کے بعد، فلولا فضل اللہ بس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی مہربانی، لکنتم تو تم ہوتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں۔ یہاں ایک دوسری بات بتا رہے، اللہ رب العزت نے جب تورات نازل فرمایا تو انہوں نے شور شرابہ کر دیا، کہتے ہیں تورات میں تو اللہ کے سخت حکم ہے، ہم کیسے مانیں گے، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تورات پر ہم عمل نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، اچھا عمل نہیں کر سکتے ہو، طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر ایسا کیا، ہاں مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟
پھر سب نے کہا کہ ہم مانتے ہیں۔ جب یہ کہا کہ مانتے ہیں، اللہ رب العزت نے پہاڑ کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان زبردستی یہاں ان کے اوپر قبول کروایا گیا ہے، اور ایمان زبردستی قبول نہیں کیا جاتا بلکہ رضامندی کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے سے کوئی کافر تھوڑی تھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا۔ جو پہاڑ ان کے سروں کے اوپر اٹھایا وہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، بے دین ہو، دیندار بن جاؤ، نہیں، وہ ایمان لائے تھے، لیکن کیا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو زبردستی اللہ پاک نے ان کے اوپر دین قبول نہیں کروایا، اس لیے دین اسلام زبردستی نہیں پھیلا گیا۔ دین اسلام جس نے قبول کیا وہ اپنے دل سے اور رضامندی سے قبول کیا، تو یہ پہلے سے کوئی کافر نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، صرف بات یہ تھی کہ ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا اب تک تو تم لوگ یہ کہتے رہے موسیٰ علیہ السلام سے کتاب لاؤ، کتاب لاؤ، کتاب لاؤ، اب جب کتاب لے کر آئے آپ کہہ رہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ اسی اللہ رب العزت نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا اقرار تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھا دیا تمہارے اوپر پہاڑ طور کا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑو وہ جو ہم نے تمہیں دیا زبردستی، زبردستی اب لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو ما فی، جو کچھ اس میں ہے، نصیحت حاصل کرو جو کچھ اس میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم لوگ نے منہ پھیر لیا اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اگر نہ ہوتی فضل اللہ رب العزت کی تمہارے اوپر، اور نہ ہوتا اللہ کا رحم تمہارے اوپر، لکنتم من الخاسرین، تو تم لوگ برباد ہو جاتے۔ بربادی سے اللہ نے تمہیں بچایا، اور یہ کہ اب ایمان کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔